السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، ہمارے اور آپ کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بہت مستقل مزاج آدمی ہیں. ان کی مستقل مزاجی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. مستقل مزاج وہ کیسے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب آج سے 3 سال قبل جو وہ باتیں کر رہے تھے اور اس سے پچھلے 10 سال سے کر رہے تھے، آج جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا اس میں وہ اسی طرح انہی باتوں پہ مکمل پورے عزم کے ساتھ قائم ہیں. اور یہ آج ان کے خطاب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی اپنی ٹیم ہے ترجمانوں کی اور وزراء کی، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار. اور پھر خان صاحب نے 2 بڑے پیکیجز کا اعلان کیا. جی ایک پیکیج کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور وہ پورا کریں گے، اور دوسرا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی ہمارے وزیر اعظم صاحب کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ جی آج قوم سے خطاب کریں گے، کل قوم سے خطاب کریں گے. ویسے سمجھ نہیں تھی آ رہی تھی وہ کس بات پہ کریں گے، کیونکہ اس دوران کافی سارے ملک کے حالات تبدیل ہوئے. لیکن آج انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور جو ان کے خطاب کا اگر ہم کہیں کہ خلاصہ کیا جائے تو انہوں نے مہنگائی کے معاملے پہ قوم سے خطاب کیا. اور جیسا کہ مجھے ان سے پوری توقع تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے جو اقدامات ہیں جن سے عوام کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے اس کے جواز پیش کریں گے، اور وہی انہوں نے کیا. کافی عرصے سے وہ اپنی جو جب سے بلکہ حکومت میں ہے تب سے وہ جو ان کے وزراء اور ترجمان ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کو یہ گلہ رہتا ہے کہ جی آپ عوام کو صحیح طرح بتا نہیں سکتے، آپ عوام کو صحیح طرح سمجھا نہیں سکتے. اور 3 سال سے مسلسل جو ہے وہ سینکڑوں ترجمانوں اور وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، مرکز میں بھی، وہ عوام کو بتا رہی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. لیکن مہنگائی کے معاملے پہ جی وہ تو خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ جی بڑی زبردست مہنگائی ہے. آج انہوں نے مہنگائی کی اسی طرح وجوہات بتائی ہیں جیسے ایک ہارا ہوا جواری گھوڑے کے نہ جیتنے کی وجہ بتاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سا ہے کہ کوئی ایک خاتون دوسرے خاتون سے یہ بات کر رہی تھی کہ جی میرے جو شوہر ہیں وہ بہت زبردست جو ہیں وہ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ریس سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ کون سا گھوڑا جیتے گا. دوسری خاتون بھائی حیران ہوئی کہ اچھا، اور پھر وہی جیتا ہے؟ کہتی نہیں، جب وہ ہار جاتا ہے تو وہ پھر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ گھوڑا کس وجہ سے ہارا ہے. تو خان صاحب پہلے ملک میں اقتدار میں آنے سے پہلے جو مہنگائی کی وجوہات بتایا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی وہی بتائی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ گھوڑا جس نے جیتنا تھا وہ ہارا کیسے ہے. آج جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا اس کے مختصر جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب ایک تو انہوں نے پیکج دیا نا کہ جی پیٹرول بڑھے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جی یہ پیکج جو ہے وہ پیٹرول کے بڑھنے والا اور قیمتیں اور جو گیس کی کمی ہوگی، یہ جو انہوں نے ریلیف پیکج دیا یہ وہ ضرور پورا کریں گے، جس کا میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جناب پہلے $42 فی بیرل انٹرنیشنل پرائس تھی پیٹرول کی، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً $85 ہے. تو جس کی وجہ سے لیکن ہم نے اتنا نہیں بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے فلاں ملکوں میں جو ہے وہ یہ ریٹ ہے اور یہ ریٹ ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان ملکوں میں قوت خرید کتنی ہے، لوگوں کی فی کا اوسط آمدنی کتنی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ذرا خان صاحب کو میں تھوڑی سی یاد دلانا چاہتا ہوں اور آپ ناظرین کو بھی بتاؤں کہ جناب آج اس وقت بین الاقوامی مارکیٹ میں ایگزیکٹ جو ریٹ ہے پیٹرول کا وہ $83.76 فی بیرل ہے، اور حکومت جو ہے وہ $138 پیٹرول جو ہے وہ تقریباً ہمیں فراہم کر رہی ہے، جس پہ خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ جناب یہ پورے خطے میں سب سے کم ہے اور پوری دنیا میں بلکہ جو درآمد کرتے ہیں ملک وہ سب سے کم ہے. یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ درآمد والا معاملہ بھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر بھی ہم صرف $138 کا دے رہے ہیں. میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، آپ بھی گوگل کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 میں جو پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائس تھی وہ $93.61 تھی فی بیرل. اور اس وقت جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ، جن کو یہ کہتے ہیں بہت خائن گورنمنٹ تھی اور وہ $46 لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے تھا اور وہ باقی سارا اوپر یہ چوری کر رہے ہیں، اس وقت جو وہ گورنمنٹ جو تھی وہ ہمیں $94.19 فی لیٹر وہ جو گورنمنٹ جو تھی بدیانت لوگوں کی مبینہ طور پر گورنمنٹ تھی وہ دے رہی تھی. تو اگر اس وقت $93 فی بیرل پیٹرول تھا اور $94 لیٹر وہ اگر ہمیں مل رہا تھا، تو آج تو وہ پھر $83 ہے، تو پھر تو یہ 94 سے کم ہونا چاہیے، پھر $80-85 لیٹر ہونا چاہیے. تو اگر اس وقت آپ کا یہ موقف تھا کہ $46 لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے تو پھر اب تو $36 ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. اب یہاں پہ ایک بات کی جا سکتی ہے کہ جی وہ اب ڈالر کا ریٹ اور ہے، روپے کا ریٹ اور ہے، تو وہ ڈالر کا ریٹ بھی آپ ہی نے گرایا جناب، اس قوم کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنا نہیں گرا جتنا آپ نے فرق ڈالا ہوا ہے.
پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی درآمد کرنے والے ممالک میں سب سے کم ریٹ ہمارا ہے۔ یہاں پہ ناظرین میں ایک بات گوش گزار کرتا چلوں کہ جو پاکستان میں مختلف پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پیٹرول ہے، جو سپر پیٹرول ہے جس کو مختلف کمپنیوں میں مختلف نام دیا جاتا ہے، یہ جناب پاکستان اپنے ملک سے جو پیٹرول نکالتا ہے، یہ ملک کی جو ضروریات ہے پیٹرول کی حد تک وہ ہم خود پوری کرتے ہیں، یہ ہم باہر سے نہیں خریدتے۔ جو دیگر پیٹرولیم مصنوعات ہیں جن میں موبل آئل ہے، جن میں ڈیزل ہے، وہ ہم باہر سے خریدتے ہیں، پیٹرول ہم باہر سے نہیں خریدتے۔ 100% ضروریات پاکستان کی پاکستان سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک مبینہ طور پہ غلط بیانی تھی۔ اب پھر جناب انہوں نے یہ بات کی کہ جناب اب خوردنی تیل اگر پوری دنیا میں مہنگا ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کیا کریں؟ پھر انہوں نے جو 2 ریلیف پیکیجز انہوں نے اناؤنس کیے اور 2-3 پروگراموں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کامیاب جوان پروگرام جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس حکومت نے پروگرام انٹروڈیوس کرایا ہے۔ خان صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم ہے جس کا آپ نے صرف نام تبدیل کیا۔ آپ یہ بالکل لوگوں کو مت کہیں کہ یہ آپ نے کوئی تاریخ میں پہلی بار کام کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی ہمارا جو وہ کہتے ہیں فلیگ شپ پروگرام جو احساس پروگرام ہے، تو خان صاحب یہ فلیگ شپ پروگرام آپ کا نہیں ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام آپ نے تبدیل کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ جو کام آپ نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ تو آپ لینا چاہتے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ دوسروں پہ پھینکنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ انہوں نے جسے ان کی عادت ہے نا، جیسے کہ وہ خان صاحب کہتے ہیں نا، وہ کچھ بھی کر لیں وہ اپنی اس بات سے نہیں جاتے کہ وہ جناب یہ جو 2 خاندان ہیں یہ جو دولت لوٹ کے لے گئے ہیں اور یہ واپس آ جائے تو پھر جناب میں آدھی قیمتیں کر دوں گا۔ تو خان صاحب 3 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ ان 3 سالوں میں تو 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ $93 فی بیرل پیٹرول خرید کر اگر اس قوم کو 94 روپے لیٹر دے رہا تھا اور پھر بھی وہ لوٹ کر لے گیا، تو پھر خان صاحب آپ تو 83 روپے میں خرید کر $83 پہ فی بیرل میں خرید کے 138 روپے پر لیٹر پر لے گئے، تو پھر لوٹ مار کے صاحب آپ پھر خود کر لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح انہوں نے بات کی کہ جناب یہ ہم سبسڈی دیں گے 2 کروڑ خاندانوں کو، 13 کروڑ آبادی مستفید ہوگی، 25% ہم قیمتیں کم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 120 ارب روپے کا پیکج ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ جناب خان صاحب نے کوئی پیکج ایک کراچی کے لیے اناؤنس کیا تھا، پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا۔ اسی طرح انہوں نے کوئی پیکج گلگت بلتستان کے بھی الیکشنوں کے دوران اناؤنس کیا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے ارب کا تھا۔ تو ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے وہ تو خان صاحب کا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں، جو پیکج اناؤنس کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں۔ اور جو ایک بہت شارٹ سا تبصرہ ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ خان صاحب آج اقتدار میں آئے اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میں اب یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اصل میں یہ وجہ ہے، دنیا میں یہ وجہ ہے۔ خان صاحب آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال بہت ہوتے ہیں، اب تو آپ کا وہ جو ہے واپسی کا گیئر لگ چکا ہے، تو ابھی تک یہ اسی طرح کی باتیں کریں۔ البتہ ایک چیز اور ہے جی، وہ ہمیں بھی اس پہ بڑی تشویش ہے، آپ کو بھی بتاتے ہیں، خان صاحب بھی اس پہ غور کر لیں۔ 814 یا 815 ارب روپیہ نیب نے کی تھی ریکوریز، اور بڑا خان صاحب نے بھی اس کا کریڈٹ دیا تھا کہ دیکھیں جی ان چیئرمین صاحب کے دور میں بڑی ریکوریز ہوئی ہیں۔ پاکستان کی وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئے۔ وہ جمع کیوں نہیں ہوئے، وہ پیسے کہاں ہیں، اس چیز کا بھی حساب کتاب لینا چاہیے۔ 120 کروڑ روپے کا تو 120 ارب روپے کا پیکج تو پتہ نہیں ملے گا ہی نہیں ملے گا، 815 ارب روپے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو وہ ناظرین وہ پی کے فلم دیکھی ہوگی آپ نے، ہم نے بھی دیکھی تھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے گولے سے آیا ہوں، عامر خان جو اداکار ہے بھارت کے، تو وہ ہر بندے کو کہتے ہیں کہ جی ای رانگ نمبر ہے۔ تو معذرت کے ساتھ خان صاحب آپ جتنی گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمیں رانگ نمبر ہی لگتا ہے، رائٹ نمبر نہیں لگتا، ورنہ آپ وزیر اعظم ہیں، اب تک بہت کچھ بہتر کر چکے ہوتے۔ ابھی تک نہ صرف آپ بہتر نہیں کر پائے بلکہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ پہلے بھی جو باتیں کرتے پہلے دن کی تقریر میں، آج بھی آپ وہی باتیں کر رہے ہیں 3 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود۔ سو اٹس رانگ نمبر۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔